میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک متعارف اور مشہور آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے تو نکاح کرو جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، پسند آئیں، ان سے نکاح کرو۔ محترم حضرات، میرے نبی فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے۔ بے شک ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ نکاح کے تعلق سے عذر پیش کیا کرتے تھے کہ مطلب ان کا یہ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم نکاح کریں۔ ایک دن وہ حالت نیند میں ہوئے، ان کو نیند آئی، خواب نیند آئی تو دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے۔ اللہ دیکھا میدان محشر قائم ہے اور میدان محشر میں لوگ پریشان حال ہیں، پیاس کی شدت ہے، لڑکوں کا ایک گروہ موجود ہے جن کے ہاتھوں میں سونے اور چاندی کے کٹورے ہیں اور انہی کٹوروں سے وہ لڑکے پانی پلا رہے ہیں۔ وہ بزرگ جو خواب دیکھ رہے تھے ان کو بھی پیاس لگی تھی، لڑکوں سے انہوں نے پانی مانگا مگر لڑکوں نے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم میں سے تمہارا کوئی بیٹا نہیں۔ کیا کہا؟ ہم میں تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، ان کی جب آنکھ کھلی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے فوراً شادی کر لی۔ حضرات، نکاح کرنا نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح کیا گویا کہ اس نے اپنے دین اسلام کو، آدھا دین اسلام کو محفوظ کر لیا۔ جس نے نکاح کیا اس نے آدھا دین اسلام کو محفوظ کر لیا۔ حضرات گرامی، آؤ ذرا دیکھو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام کی انجمن لگی ہوئی تھی، اکابر صحابہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھے۔ اللہ اللہ، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے نبی کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میری کالی رنگت اور بدصورتی کی وجہ سے ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اگر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین پر ایمان و اعتقاد رکھتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت میں لے جانے کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ شخص بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں آپ کی محفل میں حاضر ہونے سے 8 مہینہ پہلے میں اس بات کی گواہی دے چکا ہوں، شہادت دے چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ اللہ اللہ۔ پھر اس شخص نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس مجلس میں حاضر ہوں اور یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں
میں نے سب کے یہاں نکاح کا پیغام دیا مگر کسی نے قبول نہیں کیا۔ اللہ اللہ، اور یہاں جو موجود نہیں ہے ان کے یہاں بھی میں نے نکاح کا پیغام بھیجا مگر کسی نے قبول نہیں کیا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ اس میں عمر بن وہب موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے ان کا مکان دیکھا ہے؟ کیا تم نے ان کا گھر دیکھا ہے؟ وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے ان کا مکان دیکھا ہے، میں نے ان کا گھر دیکھا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ ان کے گھر چلے جاؤ اور دروازے پر جا کر دستک دینا، جب دروازہ کھل جائے تو ادب کے ساتھ سلام کرنا اور نرمی کے ساتھ عمر بن وہب سے کہنا کہ تمہاری بیٹی کا نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے ساتھ کر دیا ہے۔ تمہاری بیٹی کا نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے ساتھ کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، حضرات گرامی وہ شخص نبی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عمر بن وہب کے مکان پر پہنچا، دروازے پر دستک دیا، دروازہ کھلا۔ جب دروازہ کھلا عمر بن وہب باہر آیا، اس نے سلام عرض کیا، سلام عرض کرنے کے بعد اندر داخل ہوا اور نبی کا پیغام سنایا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، حضرات گرامی ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر عمر بن وہب گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ اللہ اللہ، حضرات گرامی یہ سننے کے بعد اب وہ شخص عمر بن وہب کے مکان سے باہر نکلا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی غرض سے چلا۔ ادھر عمر بن وہب کی بیٹی اپنے باپ کی باتوں کو سن رہی تھی۔ اس نے کہا ابو جان آپ جو ہے نجات کی طرف دوڑے، بخشش کی طرف دوڑے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ نکاح کا پیغام لے کر کون آیا ہے بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ نکاح کا پیغام دے کر کس نے بھیجا ہے، یہ دیکھیں کہ نکاح کا پیغام دے کر کس نے بھیجا ہے۔ اللہ اللہ، حضرات گرامی یہ سننے کے بعد عمر بن وہب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے پہنچے اور نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، لیکن جب میں نے سنا کہ آپ نے اسے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے تو اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ میں توبہ و استغفار کر لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے اپنی بیٹی کے شادی کا بندوبست کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس شخص کا نام حضرت سعد ہے، سعد کے مہر کا انتظام کروایا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا سعد تمہارے پاس جو ہے مہر ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے تو جاؤ حضرت عثمان کے بارگاہ میں چلے جاؤ، عمر میں جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس چلے جاؤ، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کچھ درہم و دینار لے لو۔ اللہ اللہ، حضرت سعد اب ان صحابہ اکرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، 200 سے زائد صحابہ اکرام نے درہم و دینار عطا کر دیا۔ اس کے بعد اب حضرت سعد جو ہے اپنی بیوی کے لیے کچھ لینے کے لیے بازار مدینہ میں پہنچتے ہیں۔ جب بازار مدینہ میں پہنچتے ہیں تو منادی ندا کرتا ہے اے اللہ تعالیٰ کی جماعت چلو جہاد کے لیے۔ اللہ اللہ، حضرت سعد جب اس آواز کو سنتے ہیں تو آپ اپنی بیوی کے سامان کو لینے کے بجائے انہوں نے گھوڑا خریدا، تلوار خریدی اور تمام آلات جنگ خریدنے کے بعد جو ہے مجاہدین اسلام کے صف میں آ کر داخل ہو گئے۔ اللہ اللہ، مجاہدین اسلام نے جب دیکھا تو سوچا کہ یہ کوئی باہر کا آیا ہوا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ معلومات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اللہ، میرے جو ہے وہ صحابہ اکرام نے آپس میں یہ مشورہ کیا۔ اس کے بعد جب مجاہدین اسلام میدان جنگ میں پہنچتے ہیں تو حضرت سعد اپنی تلوار اس طرح گھماتے ہیں کہ سینکڑوں کفار کو کوفی نار کر دیتے ہیں، سینکڑوں کفار کو۔ اس کے بعد جو ہے
सुभान آپ شہید ہو گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو جو ہے سعد کے پاس پہنچے اور ان کے سر مبارک کو اپنے گود میں رکھا، ان کے چہرے اور بالوں سے گرد و غبار کو صاف کرنے لگے۔ اللہ اللہ، اس کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو البابا وہاں موجود تھے، وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ اللہ، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سعد کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور کچھ ہی دیر کے بعد آپ رونے لگے اور کچھ ہی دیر کے بعد آپ نے اپنے چہرے انور کو پھیر لیا۔ حضرت ابو البابا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے چہرے انور کو پھیر لیا، آپ مسکرانے لگے، اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے انور کو پھیر لیا، آپ روتے بھی رہے۔ اللہ اللہ، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو البابا، حضرت سعد سے جو مجھے محبت ہے اسی محبت کی بنیاد پر میں رونے لگ گیا، اور جب میں نے سعد کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھا تو مسکرانے لگا، اور میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں اتنی تیزی کے ساتھ سعد کی طرف بڑھ رہی ہے کہ ان کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، ان کی پاؤں زیبیں نظر آ رہی ہے، تو میں نے اپنا چہرے انور پھیر لیا۔ اس کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو البابا، سعد کی تلوار لے لو، سعد کا ساز و سامان لے لو اور لے جا کر ان کی بیوی کو دے دو، اور دینے کے بعد کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعد کو بہتر عورتوں کے ساتھ سعد کا نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نکاح نبی کی سنت ہے۔ محترم حضرات، جب آپ نکاح کیا کرو، شادی کرو، تو اس میں جو ہے بہت سارے لوگ ڈھول تماشا نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں، نبی کے قوانین و فرامین پر عمل کرو، میرے نبی نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔